اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے۔ جب ساز سلاسل بجتے تھے ہم اپنے لہو میں سجتے تھے، وہ رسم ابھی تک جاری ہے، وہ ریت ابھی تک باقی ہے۔ کچھ اہل حشم میخانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر باری ہے۔ کس زوم میں ہیں اپنے دشمن شاید انہیں معلوم نہیں، یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے۔ میں شرکائے جلسہ بالخصوص ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جناب عابد شاہین صاحب، ممبر عوامی ایکشن کمیٹی پاک الیاس کشمیری صاحب، اور بہت خوبصورت دوست جناب خورشید آکاش صاحب، اور اپنے اس علاقے کے ان تمام نوجوانوں کو جن کا شاید میں سب کا نام لوں گا، وقت بہت بیت جائے گا، وہ تمام دوست جو اس تحریک کے روئے رواں ہیں۔ یقینی طور پہ یہ تحریک اور اس تحریک کے اندر جنوبی باغ کا اور ہمارے اس علاقے کا جو کردار جو لوگوں نے بڑی تفصیلاً اس پہ بات کی، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے وہ نوجوان جو پوری رات اس سڑکوں پہ پہرے دیتے رہے، اس غاصب ریاست کے خلاف، اس جابر انتظامیہ کے خلاف، اور یہاں کے سہولت کاروں کا بھی سامنا رہا، تو وہ دوست تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کو کامیاب بنایا۔ میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا، آپ نے اس خوبصورت جلسے کا انعقاد کیا، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چونکہ تحریک کے حوالے سے بہت تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، ممبر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بھی بات کریں گے، لیکن چند گزارشات جو میں ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ شاید آج مجھے اپنے گھر کے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اپنے محلے کے لوگ بیٹھے ہیں، تو میں گزارشات جو کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا تو چند نوجوان تھے، ہم نے بجلی بلات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، تو یاد ہے کہ اس بازار کے اندر چند نوجوان تھے، چند تاجر تھے، چند بزرگ تھے، جنہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بل جمع نہیں کروائیں گے، اور یہ تحریک آگے بڑھتی گئی۔ اور میں چونکہ لوگوں نے یہاں پہ بات کی کہ جو لوگ ہماری اس تحریک کا حصہ نہیں تھے، میں آج اس اسٹیج کی وسادت سے ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ان لوگوں کو معاف کرتے ہوئے کہ وہ ہمارے مخالف تھے، وہ آئے ہماری اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ تحریک ختم نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی تحریک کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ سستا آٹا ملا ہے، اتنا بھی سستا نہیں ملا جو ہماری توقعات تھی۔ بجلی کا مطالبہ مفت بجلی کا تھا، 3 روپے یونٹ خریدی ہے، لیکن یہ وقتی طور پہ ہم نے کیا کہ چونکہ ہمارے لوگوں کی انرجیز ویسٹ ہو رہی تھی، ہمارے لوگ تھک گئے تھے اس تحریک کے اندر، چونکہ دوسری طرف کوئی مہذب ریاست موجود نہیں ہے، کوئی مہذب حکمران موجود نہیں ہے، وہ غاصب ہیں، وہ جابر ہیں، وہ قاتل ہیں، وہ لوگوں کا خون بہانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اب دیکھا ہوگا کہ اس تحریک کے اندر محض مارچ کے دوران تشدد نہیں کیا گیا، یہ ممتاز صاحب موجود ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ جب ہم نے باغ کے اندر تحریک کا آغاز کیا، گرفتاریاں کی گئی، لوگوں کے سر پھاڑے گئے۔ کس نے کیا؟ اس انتظامیہ نے، کہ جو انتظامیہ ہماری محافظ ہے، اور آج لوگوں نے خدشات کا اظہار کیا کہ یہ انتظامیہ ٹارگٹ کرے گی۔ ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں اس انتظامیہ کو۔ کسی کا خواب ہوگا کہ وہ ہمارے ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کے خلاف کوئی یہاں پہ کوئی ٹارگٹ کرے گا، کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، کوئی گرفتاری کرنے کی کوشش کرے گا۔ چند دن پہلے ہم نے پیغام دیا ہے ان پہاڑوں سے، یہ انتظامیہ لولی لنگڑی، اس انتظامیہ کی کیا اوقات ہے؟ پاکستان کی ایف سی اور پی سی ناکام ہو کے یہاں سے شکست برد ہو کے واپس گئی ہے، یہ سہولت کار ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ہم یہ ببانگے دول کہنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ خوف ہے کہ انتظامیہ ہے، یہ ریاست ہے، یہاں کا آئین، یہ قانون آپ کے خلاف استعمال ہوگا، میں بہت دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایکشن کمیٹی کے نمائندگان کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ جب ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی ایف آئی آر کی گئی، ہمارے لوگوں کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے مارچ کے دوران کچھ بھی نہیں کیا ہے، وہ ٹریلر تھا، یہ میں کہنا چاہوں گا۔ ہم پورے آزاد کشمیر کو بند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ ایکشن کمیٹی بند کر کے دکھائے گی، کسی کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اور لوگوں، اس تحریک کی کامیابی کے سہرا آپ کے سر ہے، اس تحریک کے ان شہداء کے سر ہے، اس تحریک کے اندر ان ماؤں کے سر ہے کہ جن کی دعاؤں کے ساتھ ہم گھروں سے رخصت ہوئے تھے۔ بہت خوف و ہراس تھا اس ریاست میں،
جب میرپور کے اندر یہاں کی ریاست نے خون کی ہولی کھیلی تھی، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو شاید یہ دکھ تھا، یہ خوف تھا کہ یہ نوجوان چلے جائیں گے، یہ سرفرے ہیں، یہ بات نہیں سنتے، یہ لڑ جائیں گے۔ خدا کی قسم کہہ کے کہتا ہوں، ہم مرنے کے لیے گئے تھے، کوئی خوف نہیں تھا۔ میں نے ممتاز صاحب سے، اپنے تمام ساتھیوں سے میں نے کہا تھا عہد کریں گے شجاع آباد کے مقام پہ ہم مظفر آباد کے لیے نکلیں گے، اس وقت تک واپسی نہیں ہوگی جب تک آٹا سستا نہیں ہوگا، اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے جب تک ہماری بجلی، ہماری پیداواری لاگت پہ ہمیں میسر نہیں ہوگی، ہم لوگ گھروں کو نہیں آئیں گے۔ اور میں اہلیان ٹوپی کو، اہلیان جنوبی بھاگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے درجنوں نوجوان جب شجاع آباد سے نکلے تھے، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، لوگوں آپ لوگ جانتے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو کیسے لے کے جائیں گے، ان گاڑیوں میں ڈیزل کہاں سے آئے گا، یہ دوست کھائیں گے کیا؟ میں نے کہا تھا دوستوں سے ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہم نکلے تھے خالی جیبوں میں، ہم مظفر آباد پہنچے تھے، یہاں کے لوگوں نے ہمارا انتظام کیا، وہاں کے لوگوں نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا، جو چیزیں ہم نے خدا پہ چھوڑ دی تھی، ہم نے اس عوام پہ چھوڑ دی تھی کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے نکلے ہیں، ہم عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے نکلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 دن کا فاقہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، ہم 10 دن فاقے کاٹنے کے لیے تیار ہیں، لیکن 1 سال کی محنت کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اس 1 سال کی محنت کو ہم یہاں پہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ عہد کر کے نکلے تھے، اور عوام نے اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو کے واپس پہنچے ہیں۔ ہمارے لوگوں نے بہت حوصلہ افزائی کی، شاید ہماری جدوجہد، ہماری قربانی اس کے لیے